ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا یہ کہ صاحب تقوی ہو جاؤ۔ کل کچھ گفتگو ہوئی تھی لفظ تقوی کے بارے میں، تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید اور توجہ دلائیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ لفظ تقوی کے ساتھ جب اس کا ایک مترادف یا ترجمے کے طور پہ لایا جاتا ہے تو کیا لایا جاتا ہے؟ متقی کے ساتھ کیا لایا جاتا ہے؟ پرہیزگار۔ تو ایک مفہوم ہے عبادت کا، کہا جائے گا عابد۔ اسی طریقے سے زاہد، زاہد کون؟ بچنے والا۔ تو زاہد اور متقی قریب قریب ہے۔ جس میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ ہے مومن۔ اب مومن کون ہے؟ کہ جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور کیا کرتا ہو؟ گناہوں سے بچتا۔ بچنے والے کو عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار۔ پرہیز آیا اللہ کی عبادت سے کیا جاتا ہے یا گناہ سے؟ گناہ سے۔ تو جب متقی کہا جاتا ہے تو وہ کہ اس سے بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے نیک آدمی، لیکن جو اصل اس کے پرٹیکولر معنی ہیں وہ ہیں بچنے والا، پرہیز کرنے والا۔ تو پرہیز کس سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت سے۔ تو متقی کی ایک مفہوم تو یہ نکلتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی مخالفت سے بچتا ہو۔ اب اللہ کی جو مخالفت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو اس نے کہا ہے کرو اس کی مخالفت سے بھی بچے، اور جس سے بارے میں اس نے فرمایا ہے نہ کرو اس کی۔ لہٰذا تقوی کے لیے عام طور پہ جو روایت کے ذریعے سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دنیا میں متقی وہ ہے جس طرح سے کوئی ایک لباس پہنا ہوا ہو نازک سا ریشمی اور کانٹوں کے درمیان چل رہا ہو، تو اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو بچانا ان کانٹوں سے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ کس سے پرہیزگار ہے؟ ان کانٹوں سے۔ بس جب کہا جاتا ہے دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو وہاں پر متقی کے اصل معنی جو نکلتے ہیں پہلے مرحلے میں وہ نکلتے ہیں گناہوں سے بچنے پر۔ کل ہم نے مثال بھی دی کہ کہیں بھی آپ کو اچیو کرنا ہو تو اس فیلڈ کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ اتنا ہی کھائے گا اور وہی کام کرے گا جس سے اس کی باڈی بنے گی، اور بعض کام اس کو چھوڑنے ہوں گے، نہیں چھوڑے گا تو آگے نہیں جا پائے۔ یا ہم نے مثال دی تھی کہ کوئی اگر اچھا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو رات کی جگائی اور تفریح چھوڑنی ہو، یا اگر کوئی حلال کام آواز سے کرنا چاہتا ہے، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، بہت سارے پرہیز کرنے ہوں گے اسے۔ چیخنا نہیں ہے اسے، بہت زیادہ بولنا نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے جو گلا ہے اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے۔ اب چاہے یہ نوحہ پڑھنے والا ہو، اس کو بھی پرہیز کرنا ہوگا کس چیز سے؟ ٹھنڈے سے، کھٹے سے، بہت زیادہ چیخنے سے، بہت زیادہ بولنے سے، گلے کا غلط استعمال کرنے سے۔ چاہے خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہو آواز کے ذریعے، اس کو بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پرہیز ہے، وہ پرہیز نہیں ہوگا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ ہم نے پہلے بھی مثال دی، البتہ اس مثال کا تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ واجبات سے ہے اور حرام سے بچنے سے ہے۔ بس پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ واجبات کو انجام دیا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ممبر پر ایک زمانے تک، اور ہونا بھی چاہیے ایک حد تک، شہادت کی محفل ایک الگ رنگ کی ہونی چاہیے، ولادت کی الگ ہونی چاہیے، اشعار ایک الگ طریقے کے ہونے چاہیے، نثر ایک الگ طریقے کی ہونی چاہیے، قومی ترانہ ایک الگ طریقے کا ہونا چاہیے، حج کی کلاس الگ طریقے کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی دیگر موضوعات آ جاتے ہیں۔ بس ماہ رمضان میں جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ واجبات کو جانا جائے۔ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے کہ فرض کریں کہ ہم 10 قرآن ختم کر لیں اور وضو صحیح نہ ہو، 10 قرآن ختم کر لیں اور غسل صحیح نہ ہو، 10 قرآن ختم کر لیں اور 3 شبہ قدر میں 100 رکعت نمازیں پڑھ لیں، جبکہ ہر نماز ہماری باطل ہو۔ تو بہتر کیا ہے کہ فوکس کیا جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے، فرسٹ سٹیپ، یعنی واجبات پر عمل کریں اور حرام سے بچیں۔ یہ جو مستحبات والا موضوع ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، زیارات ہوں،
یا دیگر چیزیں ہوں، اس کا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ، جس کی مثال بعض دفعہ ہم نے دی کہ کسی نے کسی کو گھر بنانے کے لیے کہا اور کہا کہ اسٹیمیٹ لگاؤ، تو اس نے بتایا جو گراؤنڈ فلور ہوگا وہ اتنے کا بنے گا اور جو اوپر والا ہوگا وہ اتنے کا بنے گا. تو اس نے کہا فی الحال اوپر والا بنا دو. تو اوپر والا نہیں بن سکتا جب کہ تک کہ نیچے والا نہ ہو. بس مستحبات کا جو نتیجہ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا کب کہ جب واجبات ہو. فرض کر لیں کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھتا ہو اور نوافل پڑھے، کہا جائے گا نا اسے کیا کمال کیا. ایک ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. دونوں میاں بیوی بہت نیک تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور عموماً جب بھی وہ چیز ویز کچھ منگاتے تھے تو ان کی مسز جو ہے وہ مجھے کہتی تھی تو میں لے کے آ جاتا تھا. مجھے بہت بڑی محبت سے ملتے تھے بچوں کی طرح، اور جب میں ان کے یہاں جاتا تھا تو بہت مثلاً 5 6 میں 7 میں تھا، اور وہ لوگ تقریباً عمر گزر چکی تھی، 1.5 سے اوپر تھے. تو ان کے شوہر بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے، رات کو آ کے آفس سے بہت لمبی نماز پڑھتے تھے. ایک دن میں نے ان سے کہا بھی کہ شاید ان کی بیگم نے کہا تو انکل ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی نماز ہے ان کی. مجھے اب تک یاد ہے میں نے ایسے پوچھا بھی، انکل اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کیوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، علماء سے کانٹیکٹ کم تھا، کتابیں کم تھیں، فون نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا. اب مسئلے مسائل آسانی سے پتہ چل جاتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. اب ان کی نیکی کیا تھی آپ کو اندازہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ان کی کم علمی پہ اللہ نے ان کو ثواب دیا ہوگا. اس سے انہوں نے خود کہا، یعنی یہ نہیں کہ ان کی بیوی نے کہا ہو یا میں نے اندازہ لگایا، خود انہوں نے مجھ سے کہا. میں نے کہا کہ جی بہت آپ کی تو لمبی نماز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور تعقیبات پڑھ کے چلا جاتا ہوں، اور آفس میں ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے بغیر تعقیب کے نماز نہیں پسند. اب آنے کے بعد اب وہ ظاہراً سردیوں کا زمانہ تھا اور وہ رات کو تقریباً آتے تھے لیٹ آورز میں. تو میں ظہر قضا پڑھتا ہوں، عصر قضا پڑھتا ہوں اور پھر مغرب اور ان کے تعقیبات پڑھتا ہوں. جو اصل میں لمبی نماز تھی کیوں تھی؟ کہ تعقیبات کی وجہ سے. بس وہ ظہر عصر کے بارے میں ان کا خود یہ قول تھا جو انہوں نے خود مجھ سے کہا، اور مجھے بڑا عجیب بھی لگا. لیکن ظاہر ہے میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے زمانے میں نہیں اتنے مسائل پتا تھے. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بیچارے اتنے نیک تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تعقیبات واجب نہیں ہیں، نماز ظہر و عصر کا پڑھنا واجب ہے. ان تعقیبات کے لیے آپ نماز کو قضا کر رہے ہیں. لیکن ان کا جملہ تھا نا، مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے نماز اچھی نہیں لگتی بغیر تعقیبات کے، اور آفس میں تعقیبات کا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک روش ہے اس کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے، اور یہ روش تقریباً تمام دنیا کے ہمارے اسلامک سینٹرز میں، تمام دنیا کے مومنین میں ہے کہ وہ دیگر موضوعات کو فوکس کرتے ہیں